اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا الی ربک اپنے رب کی طرف کیف مد الظل کیسے پھیلا دیتا ہے سائے کو ولو شاء اور اگر وہ چاہتا لجعلہ ساکنا تو اس کو کر دیتا ٹھہرا ہوا ثم جعلنا الشمس پھر ہم نے بنایا سورج کو علیہ دلیلا اس پر راہ دکھلانے والا، یعنی جس طرح یہ رات کا اندھیرا ہے تو گویا کہ یہ سایہ ہی ہوتا ہے، اور سورج جتنا جتنا اوٹ میں چلا جاتا ہے اتنا سایہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ تیرا رب اس سائے کو کیسے کھینچتا ہے، کیسے پھیلا دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا اور اگر وہ چاہتا تو اس سائے کو ہی ٹھہرا ہوا کر دیتا، یعنی ہمیشہ رات ہی رہتی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر اس طرح ارشاد فرمایا کہ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر اللہ تعالیٰ اندھیرے کو رات کو ہی وہ قیامت تک کر دیتے تو پھر کون سی طاقت تھی، کون سی قوت تھی کہ اس رات کے اندھیرے کو ختم کر کے اس کی جگہ پر روشنی لے آتی، یعنی کوئی ذات اللہ کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ تو اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا اگر اللہ چاہتے تو اس سائے کو ہی ساکن کر دیتے، اس سائے کو ہی ٹھہرا ہوا کر دیتے، پھر کسی میں قوت اور طاقت نہیں تھی کہ اس سائے کو ختم کر کے اس کو روشنی کے اندر تبدیل کر سکتا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا پھر سورج کو ہم نے اس پر راہ دکھلانے والا بنایا، یعنی جس طرح پھر اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ سائے گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک تو یہ ظاہری معنی ہے، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان ہیں کہ جب ان کے پاس وحی کی روشنی نہیں ہوتی تو وہ لوگ بھی اسی طرح ظلمت میں پڑے ہوئے ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو بھیجتے ہیں تو وہ وحی کی تعلیمات سے پورے عالم کو منور کرتے ہیں۔ انسانوں کے دل بھی جب تک وہ وحی کا نور حاصل نہیں کرتے تو اس وقت تک ان کے دل وہ اسی طرح گمراہی میں رہتے ہیں، اندھیرے میں رہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے وحی کا نور ان کے دل میں داخل ہوتا ہے ویسے ویسے ان کا دل منور ہونا شروع ہو جاتا ہے، روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ثم پھر قبضناہ الینا قبضا یسیرا سائے کو ہم آہستہ آہستہ، قبضا یسیرا کا مطلب آہستہ آہستہ ہم اس سائے کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہر سایہ اپنی اصل کی طرف آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی صبح کے وقت میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، تو جس طریقے سے سورج بالکل سر پر آن کھڑا ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ بالکل گھٹ جاتا ہے، بالکل ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، اور بعض چیزوں کا سایہ تو بالکل ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کی اصل وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طرح سایہ گھٹ کے اپنی چیز کی اصل میں اور جڑ میں پہنچ جاتا ہے، اسی طریقے سے ہر انسان کو جب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی اصل وہ اللہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي وہی وہ ذات ہے
جعل لکم اللیل لباسا، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو پردہ، والنوم سباتا، اور نیند کو راحت کی چیز، وجعل النہار نشورا، اور اسی نے بنایا دن کو جی اٹھنے کا وقت۔ جب رات ہو جاتی ہے ہر چیز اپنے سکون میں چلی جاتی ہے، آرام کی طرف چلی جاتی ہے، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، انسان ہیں، سب آرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ انسان کو رات کے وقت میں آرام کا تقاضا ہوتا ہے، اس وقت میں آرام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے کی چیز بنا دیا ہے کہ اب سب لوگ آرام کریں گے۔ والنوم سباتا، اور نیند کو راحت کی چیز بنا دیا۔ آدمی جتنا بھی بھلے تھکا ہوا ہو، جب وہ سو جاتا ہے اور جب دوبارہ وہ سو کر اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، اس کے اندر سے وہ جو تھکاوٹ ہے اور جتنا اس کو یعنی کام کا بوجھ تھا اللہ تعالیٰ اس سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو نیند کو اللہ نے راحت کی چیز بنا دیا۔ وجعل النہار نشورا، اور اسی طرح اللہ ہی نے بنایا ہے دن کو جی اٹھنے کا وقت، یعنی دوبارہ جب صبح ہوتی ہے تو سب لوگ اٹھتے ہیں، اپنے اپنے کاموں کی طرف شروع ہو جاتے ہیں، چلت پھرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی سے ہی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عارضی طور پر یہ محشر کا نقشہ ہے۔ سب لوگ چل پھر رہے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، پھر سب لوگ آرام کے لیے سو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ صبح کے وقت میں سب کو دوبارہ اٹھا دیتے ہیں۔ جن کو اللہ نے جن کے لیے حیات مقدر کی ہوتی ہے ان کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم جو دنیا کا نظام دیکھ رہے ہیں اس کو دن سمجھ لیجئے کہ سارے لوگ چلت پھرت میں مصروف ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ سب کو مار دیں گے، سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، سب یوں سمجھ لیں کہ موت کی نیند سلا دیے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے امر سے سب کو کھڑا کر دیں گے۔ تو یہ ہر روز ہمیں دنیا، موت اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اس کی نشانی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز دکھاتے ہیں کہ اسی طریقے سے قیامت کا منظر ہوگا۔ اب جو لوگ اس بات کا انکار کر رہے ہیں اس کو، ان لوگوں کو اللہ ہر روز یہ دلیل دے رہے ہیں، ہر روز یہ چیز سمجھا رہے ہیں، لیکن انسان جس نے نہ تسلیم کرنا ہو، جس نے یہ بات ہی ٹھان لی ہو کہ میں نے تسلیم نہیں کرنی، میں نے قبول نہیں کرنی، تو وہ ہر روز اس کو دلیل دکھائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں دیکھ رہا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی وہ ذات ہے، أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اس نے بھیجی ہوائیں، بُشْرًا، خوشخبری لانے والی، بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي، اپنی رحمت سے پہلے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً طَهُورًا، پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی۔ لیکن جب بارش نازل ہونے لگتی ہے تو اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو اب سخت گرمی کے موسم میں یا سخت جب بارش کی ضرورت ہو اس وقت میں جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو عام انسان، جانور، کسان، زمیندار کتنا خوش ہوتے ہیں کہ بارش نازل ہونے والی ہے۔ تو وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، وہی وہ ذات ہے جو ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتی ہے، بُشْرًا، جو بشارت دینے والی ہوتی ہے، خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، دیکھ کر لوگ اس کو خوش ہو جاتے ہیں کہ اب یہ بارش برسنے والی ہے۔ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي، اپنی رحمت کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری والی ہوائیں بھیجتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور پھر ہم نے ہی نازل کیا ہے آسمان سے ایسا پانی جو پاکی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بارش کا پانی، اس میں کسی قسم کی غلاظت اور گندگی ہوتی نہیں ہے۔ اب وہ جب سیدھا برستا ہے تو وہ پاک پانی ہے، وہ پینے کے استعمال میں بھی آ سکتا ہے، وہ وضو کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو جس کام میں جس مصرف میں چاہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو نازل فرمایا۔ لِنُحْيِيَ بِهِ، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے، بلدۃ میتا، مردہ دیس کو، مردہ زمین کو، مردہ شہر کو، وَنُسْقِيَهُ، اور ہم پلائیں اس پانی کو، مما خلقنا، جو ہم نے پیدا کیا، انعاماً، جانوروں کو، چوپاؤں کو، واناسیا کثیرا، اور بہت سارے انسانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو آسمان سے پانی کو نازل کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بالکل ایک جو چٹیل میدان ہوتا ہے یا بنجر زمین ہوتی ہے، مردہ زمین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لہلہاتا کر دیتے ہیں۔ پہلے
بارش کے نازل ہونے سے پہلے مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، گرد و غبار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش کے نازل کرنے کے بعد اس مٹی کو بٹھا دیتے ہیں، گرد و غبار ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو بیج زمیندار نے زمین میں ڈالا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اس پانی کے ذریعے سے، ابھی ہمارے ہاں تو یوں چونکہ ابھی نظام ایسا نہیں ہے، ابھی بھی وہ علاقے کے جن علاقوں میں پانی کا بور کرنا مشکل ہے، تو وہ لوگ ابھی بھی اپنے جانوروں کے لیے اسی طریقے سے پانی جمع کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے تالاب بنا لیتے ہیں، ان میں پانی محفوظ کرتے ہیں اور بارش کا انتظار کرتے ہیں، بارش آتی ہے تو اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، خود بھی استعمال کرتے ہیں، جانوروں کو بھی استعمال کرواتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ تو ناشکری کے بغیر نہیں رہتے، بس انکار کرتے ہیں بہت سارے لوگ مگر ناشکری کا، یعنی صرف ناشکری ہی ان کا شیوا ہے۔ یعنی دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی جو نازل کیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو یہ ظاہری بات ہے، اسی کو اگر ہم دوسرے طریقہ پر دیکھیں تو مردہ زمین سے مراد مردہ دل لے لیے جائیں، تو آسمان سے جو اللہ نے بارش نازل کی ہے، رحمت نازل کی ہے، اس سے وحی کا علم لیا جائے، تو مردہ دلوں کو اللہ تعالیٰ وحی کے علم سے، وحی کے پانی سے اللہ پاک مردہ دلوں کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ وہ مردہ دل کے جن میں اللہ کی معرفت تھی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر اپنی معرفت کی بارش برسائی اور ان کے دلوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس بات پر کہ ان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوئی ہے، اللہ کی پہچان نصیب ہوئی ہے، ان کے مردہ دل جی اٹھے ہیں، ان کے مردہ دل زندہ ہو گئے ہیں، اس بات پر تو ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور یہ لوگ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ نعمت کو تسلیم نہ کرنا یا نعمت کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا نہ کرنا یا نعمت کی قدر نہ کرنا، اس کو ضائع کرنا، یہ ناشکری ہی کہلاتی ہے۔ تو نعمت کا شکریہ تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو احکام آ رہے ہیں ان کو تسلیم کرتے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے، ان احکامات کو من و عن تسلیم کرتے، اور یہ نعمت کا شکریہ تھا۔ اور اس پر سوالات کرنا، اس میں جو ہے وہ اشکالات کرنا، یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ تو اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بہت سارے لوگ تو ناشکری کے بغیر رہتے ہی نہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا، تو ہم ضرور اٹھاتے، فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، ہر بستی میں ایک ڈرانے والا۔ یعنی پہلے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اسی طریقہ سے رہا ہے کہ ایک ایک وقت میں کئی انبیاء علیہم السلام کو اللہ مبعوث فرماتے تھے، مختلف بستیوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتے تھے۔ لیکن اب اگر اللہ فرماتے ہم چاہتے تو ہم اب بھی اس طرح کر سکتے تھے، لیکن اب اللہ کو مقدر یہ ہے، اللہ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی رسول اور پیغمبر کو کسی جگہ پر اب نہیں بھیجا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اللہ نے بنا دیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مقصود اور محور اور مرکز تھے، جب وہ تشریف لے آئے ہیں تو اب آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، یعنی ان کا جو اشکال تھا کہ ان دو بستیوں کے درمیان رسول ہونا چاہیے تھا، مکہ میں ہوتا، مدینہ میں ہوتا، یہاں پر رسول ہونے چاہیے تھے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں رسول بھیج سکتے تھے، تم دو بستیوں کی بات کرتے ہو۔ لیکن اب اللہ کو منظور یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے پوری دنیا کے اندر کسی جگہ پر بھی کوئی رسول مبعوث نہ فرمائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد تشریف لائے ہیں، تو اب آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وہ قیامت تک چلنے والی ہے۔ اب اگر کوئی اور رسول آتا تو اس کی نبوت بھی چلتی، وہ آپ علیہ السلام کے بعد ہوتا اور آپ علیہ السلام خاتم النبیین نہ بنتے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر بستی میں رسول بھیج سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد پھر کسی رسول اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پس آپ کافروں کی بات مت مانیے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا،
اور ان کے ساتھ بہت بڑا جہاد کیجیے۔ یعنی یہ جو لوگ آپ پر اعتراض کر رہے ہیں، سوالات کرتے ہیں طرح طرح کے کہ اگر اس طرح کر لیجئے، اگر اس طرح کر لیجئے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان کی بات مت مانیے۔ جو اللہ کی طرف سے آپ کو احکامات آ رہے ہیں وہ احکام آپ ان کو پورے طریقے سے پہنچاتے رہیں۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور ان کے خلاف آپ پورا جہاد کرتے رہیں، بڑا جہاد کرتے رہیں۔ یعنی جس طریقے سے اللہ نے ان کے خلاف کھڑا ہونے کا، ان کے حق میں کھڑا ہونے کا، ان کے سامنے کھڑا ہونے کا آپ کو حکم کر دیا ہے، آپ اس طریقے سے ان کے سامنے کھڑے ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔